بہت بہت شکریہ اقرار بھائی، آپ ہم نے آپ سے ایونٹ پہ وعدہ کیا تھا، گھر آئے نہیں میرے لیے بڑے اللہ تعالیٰ بات پرسنلی جی میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جسے پسند کرتے ہیں اسی سے شکوے بھی ہوتے ہیں. میں حاضر ہوں. آپ جو شکوہ ہے نا آپ سے وہ بڑا جینون ہے. جی جی. اور میں نے آپ کے کچھ ٹویٹس دیکھے تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ میں انہیں ریپیٹ کروں. پلیز 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 پلیز. کہ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ اسٹیبلشمنٹ کے کتے بنے ہوئے تھے، آپ تب بھی چاہتے تھے ہم آپ کا ساتھ دیں. آپ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ مذکورہ بالا والی کر رہی ہے، آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں. ہم کوئی غلام ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں، لیکن اسے آپ جیسے منافق ختم نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ کو ابو کہہ رہے تھے، اس وقت انہیں لگتا تھا یہی شعور ہے. آج یہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہو تو انہیں لگتا ہے یہی شعور ہے. خان صاحب نے صحیح بدھو بنایا ہوا ہے. بدھو بنایا ہوا ہے. لائک اسٹوپڈ. جی سر. جو لفظ آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. آپ نے نیچے تصحیح کر. جی جی. پھر اقرار بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چکنے پر تمغہ امتیاز ملتا ہوتا تو عمران خان صاحب کی اس وقت تمغوں کی اپنی دکان ہوتی، کیونکہ گھڑی کی طرح انہوں نے تمغے بھی سیل پر لگا دینے تھے، گھڑی کی طرح. ٹھیک ہے. آپ دوبارہ آپ نے ٹویٹ کیا کہ ہر تنقید کے جواب میں پی ٹی آئی والوں کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ایک شخص جیل میں ہے، اس پر تنقید کرنا کون سی بہادری ہے. تو حضور جب نواز شریف اور زرداری جیل میں تھے تو آپ نے ان پر تنقید کرنا چھوڑ دی تھی. ان کی جیل سے چھوڑ دی تھی. سوال یہ سوال چھوڑ دی تھی. کیا ان پر آپ نے تنقید کرنا چھوڑ دی تھی؟ ان کی جیل سے اے سی اتروانے اور ٹی وی نکلوانے کی بڑکیں دلیری تھی. آگے آپ نے میری ٹویٹس ہی ہے، مطلب یہ آپ کی ٹویٹس ہیں، بالکل ٹویٹس ہیں، لیکن میرے لیے کیونکہ دس واز اے نیوز فار می جب میں نے پڑھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ آپ کی ٹویٹس ہیں. یاد رکھیے کہ عمران خان جمہوریت ہے، نہ عمران خان حق اور سچ ہے، اور نہ ہی عمران خان نعوذ باللہ حسین ہے. بالکل ٹھیک. امام علی مقام نے ایک دن کے لیے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، جبکہ موصوف 3.5 سال تک سب جانتے بوجھتے ہوئے اپنے وقت کے یزید کے تلوے چاٹتے تھے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ اور حقیقت جانتے ہوئے پہلے مشرف کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کوشش کی، پھر باجوہ کے پیروں سے لپٹ گئے. یا مان لیجئے کہ آپ کا لیڈر اتنا جاہل ہے کہ اسے بلوچستان، ڈھاکہ، فاطمہ جناب بھٹو، ڈی ایچ ایز اور مارشل لاز کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یاد رکھیے آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جمہوریت ہے، نہ عمران خان حق اور سچ ہے، نہ ہی عمران خان نعوذ باللہ حسین ہے. یہ میرے خیال ہے ریپیٹ ہوگی. تو اقرار بھائی لیکن آپ نے حق اور سچ کی بات کی، آپ نے سرعام کیا. آپ نے ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل تھے کہ آپ بڑے دلیر ہیں. آپ جاتے ہیں اور آپ کوشچن کرتے ہیں، آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن آپ کی ٹویٹس پڑھ کے تو مجھے کافی مایوسی ہوئی. آپ کا سر آنکھوں پہ مایوسی اس وجہ سے ہوئی کہ یہ ٹویٹس نہیں، یہ گالیاں ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان ایک کردار ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے. تاریخ گالیاں نہیں لکھتی ہے. ٹھیک ہے. تاریخ کردار لکھتی ہے. تو آپ دیکھیں اس اسٹیج پہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ تلوے چاٹتا ہے. اگر وہ تلوے چاٹتا ہے تو وہ کیوں کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے مینڈیٹ جو لوگ دیتے ہیں. نہیں یہ آپ کا بیان ہے، میں اس کا تھوڑا سا جواب وضاحت کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا تلوے چاٹتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا. تلوے چاٹتے رہے ہیں جنرل باجوہ. ایک لفظ ہے اور سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے نا. جی لیکن عمران خان پہ جب وقت آیا ہے جی تو اس نے تلوے تو نہیں چاٹے. اس نے تو مشکل جو راستہ ہے وہی چوز کیا ہے. سر لائیو پھر ویڈیوز پہ بات ہوگی. عمران خان صاحب کی ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے. میں نے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، تقریباً رو پڑے خان صاحب کی بات کرتے ہوئے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
میں تو بالکل نہیں مانتا سر لائے جی لائے ایک منٹ دیکھیں میرا یہاں موبائل فون پہ جتنے لوگ آئے چلیے ہیں سر فیکچوئل نا جتنے لوگ آئے ہیں اقرار بھائی چلے چھوڑے موبائل نہیں جتنے لوگ آئے آپ کی ہیں بات کر رہا ہوں نا میں وہ یقین کریں آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت ڈٹ کے کھڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے میرا اوپینین یہ ہے یہ آپ کا میرا اوپینین یہ ہے دیکھیں نا میرا نالج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھیک مانگ رہی ہے معافی میرے پاس تو خان صاحب کی ویڈیو ہے نا عمران کو کس چیز کی معافی چاہیے وہ جو کیسز ہیں میں ریکارڈنگ کے بعد آپ کو ایک ایک کیس پہ بات یہ اب آپ سنیے گا اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں نا میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اوپینین ہے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس تو خان صاحب کی ویڈیو ہے اور وہ ویڈیو ہم چلا دیتے ہیں یہ پرانا بیان ہے کس وقت کا پرانا کتنا ہوگا پرانا آپ کے خیال میں عمران دیکھیں نہیں کس وقت کا پرانا چلے بتائیے آپ کے خیال میں کتنا بیان میں بتاتا ہوں سر یہ سامنے آپ کے خیال میں موت بڑی معمولی چیز ہے سر یہ کب کا ہے خان صاحب کا بیان یہ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل از ورس دین ڈیتھ موت ڈیل اور سر میں ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ کو نا جذباتی بات میں کیسے مسلیڈ کر رہا ہوں یار کیا بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی ویڈیو دکھا دیں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آواز شاید اگر نہیں آ رہی سنا نہیں سر یہ بات کلیئر ہے ہاں وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کرنا چاہ رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ چلے یہ دونوں کے ڈٹ کے کھڑا ہے آپ نے تمغے کی بات آپ نے تمغے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ستارہ امتیاز چاہیے جو ہر گھٹیا آدمی کے پاس ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتے ہو اس کے پاس ستارہ امتیاز شوکت خانم کی شکل میں موجود ہے اس کے پاس ستارہ امتیاز عوام کی محبت کی شکل میں موجود ہے جذباتی باتیں کریں گے تو یہ جذباتی نہیں ہے میں مانتا ہوں 8 فروری کو ستارہ امتیاز نہیں دیا قوم نے دیا نا پوری ستارہ امتیاز نہیں جس چیز کو تسلیم کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں جذباتی بات ٹویٹ پہ آپ نے کہا میں نے کہا کسی نے اس کا آپ نے بھی وہ کیا نا انہیں میری طرف سے بددیانتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹویٹ کے جواب میں کی گئی ٹویٹ ہے تو آپ نے صرف میرا ٹویٹ اٹھایا جو اوپر کا وہ حصہ تھا وہ نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ چک کے رکھیں یعنی مراد تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سر اگر چکنے پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو تمغہ امتیاز مل جائے گا تو میں نے سمپل بات کی کہ اگر چکنا میرٹ ہوتا ہے نا تمغہ امتیاز کا تو خان صاحب نے جتنا چکا ہے جنرل باجوہ کو جتنا جمہوری اس کو کہا ہے جتنا فلجھا ہوا اس کو کہا ہے جتنا اس کو کہا کہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی تو کیا ہی بات ہے جتنا یہ کہا ہے کہ ہماری فورن پالیسی میں جنرل باجوہ ہمارے ساتھ تھے جتنا انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ یا آئی ایس ایف چیف کے خلاف بات کرنا غداری ہے فوج جو ہے اس کے بغیر تو ہم شام بن جائیں گے ہم صومالیہ بن جائیں گے ہم یمن بن جائیں گے تو جتنا انہوں نے اپنے دورے چنا ہے وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں آپ کہتے ہیں ہم نہیں مان رہے کیا ملک کی اکانومی تباہ ادارے تباہ جوڈیشری جنرل باجوہ کو نہیں چکا تباہ جنرل باجوہ کی تعریفیں نہیں کی عمران خان صاحب نے سر دیکھیں رجیم چینج کس نے کی ہے سر جنرل باجوہ کی تعریفیں اپنے دور میں کی عمران خان صاحب نے باجوہ کے ساتھ کام کیا نا تعریفیں کی کرتے ہیں کیا دیکھیں مجھے جو آپ صرف آپ سے جو مجھے وہ یہ ہے کتا اور منافق ایسے ورڈ دیتے ہیں آپ دیکھیے میں ایک انسان ہوں یہ میں چاہتا تھا کہ کسی موقع پہ بات ہو آپ نے کبھی اس بات پر مذمت کی یا سوچا کہ میری بیگمات کے ساتھ پچھلے 3 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اور غیر آفیشیل اکاؤنٹس کیا کر رہے ہیں میری والدہ کے لیے کیسے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے میں گزارش یہ کرتا ہوں میں نے باہر بھی یہ بات کی عمران خان صاحب نے اپنی 30 سال کی سیاست میں کسی ایک جگہ پہ اپنے فالوورز کو کہا کہ تہذیب کا دامن آپ سے نہ چھوڑے کسی ایک جگہ عمران خان جیسا لیڈر جس کو 90% لوگ پاکستان میں پیار کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اس کی بات کو فالو کرتے ہیں خان نے زندگی میں ایک جملہ نہیں کہا کہ گالی نہیں دینی ایک بار نہیں کہا کہ کسی کی ماں بہن کو اٹیک نہیں کرنا ایک بار نہیں کہا کہ بد زبانی نہیں کرنی ایک بار نہیں کہا کہ غلط گلوچ نہیں کرنی تو میں کیا سمجھوں کہ